السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین اور برہان کو ذمہ داریاں سونپنے کے بعد سلطان اورحان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، معزز مہمانوں، آپ نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی، مسلمانوں کے خلیفہ تک میرا احترام اور مصر کے سلطان میرے بھائی تک میرا سلام پہنچائیے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، سلطنت میں ہمارا حصہ صرف خدمت کرنا ہے، اب دن کا چین اور رات کی نیند ہم پہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو اپنی راہ میں جہاد سے کبھی دور نہ رکھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اورحان کے سب ساتھی آمین آمین کہتے ہیں۔ سلطان اورحان مزید کہتے ہیں، وہ جو حق کی راہ میں اپنی جانوں اور سروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور وہ جو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ سب میرے پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ سلطان اورحان زندہ باد، سلطان اورحان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دوسری طرف تیمورتاش شدید غصے میں سپاہیوں کے پاس آتا ہے۔ تیمورتاش کے سپاہی خون خون کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تیمورتاش چلاتے ہوئے ان سے کہتا ہے، یہ ہماری فتح کا وقت ہے، جنوب میں بورسا اور شمال میں ایزنک، جو ہماری بیعت نہیں کرے گا وہ ہمارے غضب کا شکار ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار رہے اور میرے سپاہی مر مٹنے کا عہد کر چکے ہوں۔ تو سپاہی کہتے ہیں، جو حکم تیمورتاش۔ تیمورتاش کمانڈر کو بالکل پاس کرتا ہے اور کہتا ہے، میں نے شہزادی اسپورچا کو اتحاد کی پیشکش والا خط بھیج دیا ہے، اب وقت ہے کینک قبیلے کے مردوں کی وفاداری آزمانے کا، جنہیں ہم نے اورحان کی سرزمین پر آباد ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ سردار دلیجہ سے کہو میرے پاس آئیں۔ ادھر کچھ بزرگ سردار شاہنشاہ کے پاس آتے ہیں، اوچی بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ ان سرداروں کو دیکھ کے شاہنشاہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، آئیے آئیے تشریف لائیے، قبیلے اور خون کے رشتے سے جڑے میرے بہادر بھائیوں کو خوش آمدید، پہلوانوں کے پہلوان سردار دلیجہ کینک قبیلے کے سردار۔ یہ کہتے ساتھ وہ سردار دلیجہ سے گلے ملتا ہے۔ سردار دلیجہ کہتا ہے، ہم آ تو گئے ہیں مگر حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے میرے سردار، جو کچھ اورحان بے نے ایلچی کے ساتھ کیا۔ شاہنشاہ اس سے کہتا ہے، دلیجہ دلیجہ، کیا میں کینک قبیلے کے زندہ سرداروں میں سب سے معزز اور مشہور سردار نہیں ہوں؟ تو سب آواز بلند کہتے ہیں، یقیناً آپ ہی ہیں میرے سردار، بے شک آپ ہیں۔ شاہنشاہ کہتا ہے، ہم سلطنت سلجوکیہ کی آخری نشانی ہیں جس کی بنیاد کینک قبیلے نے رکھی تھی، تو پھر جان لو جس ریاست کی طرف اورحان بڑھ رہا ہے وہ سلجوکی ریاست کی وارث ہے، اور یہ قدم کینک قبیلے کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہے، جو اس وراثت کے اصل حقدار ہیں، یعنی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اوچی پوچھتا ہے، شاہنشاہ بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم منگولوں کے اس ظلم کا خاتمہ کریں گے جو کوسوا داغ کی جنگ سے لے کر اب تک جاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سلطان اورحان کے حکم سے سر نہیں پھیریں گے یہاں تک کہ کینک قبیلے کی نسل اس ریاست پر حکمرانی کرے جس کی بنیاد اورحان نے رکھی ہے۔ اوچی کہتا ہے، آپ بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں شاہنشاہ بھی۔ تو شاہنشاہ کہتا ہے، بڑی امیدوں تک پہنچنے کے لیے بڑے کھیل کھیلنے پڑتے ہیں، اب بتاؤ کیا تم اورحان کی قائم کردہ ریاست میں اپنی جڑیں پھیلانے کے لیے تیار ہو اور اس وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو وہ کینک قبیلے کے ہاتھوں کھو چکا ہے؟ تو سردار دلیجہ سمیت سب لوگ کہتے ہیں، ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ شاہنشاہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، اب تمہارے وعدوں کی پاسداری دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شاہنشاہ ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے، تو سب سے پہلے سردار دلیجہ اور اس کے بعد باقی سردار اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں تکیہ بابا موسیٰ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پہ ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ باقی لوگوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک پتھر مجھے بھی دو دوستو۔ ایک پتھر ان کی جانب بڑھایا جاتا ہے، مگر بڑھانے والا ہاتھ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان کا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میرے مولا استغفر اللہ، آپ تو سلطان ہیں، کیا اس تکیے کے پتھر کو اٹھانا آپ کا کام ہے؟ سلطان اورحان کہتے ہیں، استغفر اللہ، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں دوستو۔ میرے مرحوم بابا کہا کرتے تھے، سب سے بڑا سلطان وہ ہے جو خود چل کر عالم کے پاس جائے، اور میں آ گیا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ سلطان اورحان کہتے ہیں، میں جاہل سے بات کرنے کے بجائے کسی عالم کے ساتھ پتھر اٹھانے کو ترجیح دیتا ہوں، ان پتھروں کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ہمراہ ریاست کا مستقبل بھی تعمیر کروں گا۔ بزرگ کہتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے، آپ تلوار کے سپاہی ہیں جبکہ ہم دعا کے سپاہی ہیں۔ عالم کے ساتھ گفتگو دل کو نرم کر دیتی ہے میرے مولا، جبکہ ریاست کو نرم دل زیادہ پسند نہیں آتا۔ سلطان کہتے ہیں، بے شک نرم دل سخت فیصلے نہیں کر سکتا، لیکن مجھے دونوں کی ضرورت ہے۔ مجاہد اپنی تلوار کے زور پہ چلتا ہے اور دائی اپنے صبر کے سہارے، اگر یہ دونوں مل جائیں تو راستہ بابرکت ہو جاتا ہے اور ہمارا پرچم عرش تک پہنچتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، بغیر تلوار کے دعا ادھوری رہتی ہے، لیکن بغیر دعا کے تلوار اپنے مالک کو تھکا دیتی ہے۔ آپ نے دونوں کو ایک نیت میں پرو دیا۔ سلطان کہتے ہیں، میری نیت تو یہی ہے کہ جو کچھ میں نے تلوار کے زور پہ لیا ہے اس کی حفاظت کروں، عدل، علماء، دعا اور قضاء کے ذریعے میں اپنی ریاست کی بنیادیں ایسے رکھوں کہ یہ تا قیامت قائم رہے اور میری نسلیں سکون سے رہ سکیں۔ بزرگ کہتے ہیں، آپ
فاتح بورسا ہیں، مظلوموں کی پناہ گاہ۔ آپ کی ریاست مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے پناہ گاہ ہوگی، اور یوں اسلام کی شان و شوکت مزید بلند ہوگی، اور جن علاقوں کو آپ نے تلوار سے فتح کیا ہے ان کے لوگوں کے دل ہم حق کے لیے فتح کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے سلطان۔ سلطان سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر اب تکیے کی تعمیر مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان پگڑی چوغا اتارتے ہیں اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ بزرگ کو پتھر اٹھا کے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایک نئی قرارگاہ دیکھتے ہیں، کراکول کی قرارگاہ، جہاں پہ سپاہی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسلام تیمورتاش کے حکم پہ منگول ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور آنن فانن انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لاشیں تیزی سے گرتی ہیں اور چند لمحوں کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے اورحان کی املاک اب سے ہماری ہیں، ہم اس حقیر ریاست کا نام و نشان مٹا دیں گے جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرارگاہ ہمارا کیمپ بنے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی خون خون کے نعرے بلند کرتے ہیں، کئی پرچم گرائے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل سے سلطان اورحان اپنے بھائی اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو مستی کرتا ہوا دیکھ کر علاؤدین اس سے کہتا ہے میں تمہاری بات سمجھ گیا، عقیل کی پیٹھ پہ اب ایک سلطان سوار ہے، تم یقیناً اس سے آگے نکل سکتے ہو، لیکن اب بھلا سلطان سے مقابلہ تھوڑی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سلطان پوچھتے ہیں۔ علاؤدین، کیا تم ہمیں مقابلے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیوں عقیل؟ کیا کہتا ہے ہمارا یہ بھائی؟ علاؤدین کہتا ہے تو پھر جو پہلے قبیلے پہنچے گا جیت اسی کی ہوگی اورحان سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تمہیں دھول چٹا دوں گا علاؤدین۔ اگلے لمحے ان میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کے ان کے جانباز بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر وہ دونوں خوشگوار موڈ میں گھوڑے دوڑاتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی سلطان اورحان آگے اور کبھی علاؤدین آگے ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ برف باری بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اسی لمحے دم بندھا ہوا گھوڑا ان کے سامنے آتا ہے تو سلطان رکتے ہوئے کہتے ہیں التوتان۔ وہ دونوں ایک دم سے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ وہ دونوں گھوڑے التوتان سے پیار کرتے ہیں۔ علاؤدین اس سے کہتا ہے ہمارے بابا کے رفیق، کیا ہم نے آپ کو آزاد نہیں کر دیا تھا؟ اب آپ آزاد ہیں، پھر کیوں اس علاقے میں گھوم رہے ہیں؟ سلطان اورحان کہتے ہیں ہماری طرح یہ بھی یتیم رہ گیا ہے، جہاں بھی جائے اپنا درد اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے اگر بابا جان زندہ ہوتے تو بھلا اس وقت ہمیں کیا کہتے بھائی؟ سلطان اورحان کہتے ہیں وہ کہتے کہ ایسے کیوں کھڑے ہو بیٹو، ابھی بہت سفر باقی ہے اور ایک جنگ ہے جسے یقیناً جیتنا ہے۔ سلطان اورحان گھوڑے سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں بابا جان، وعدہ، ہم تب تک کبھی نہیں رکیں گے جب تک کہ عثمانی فتح دنیا کے چپے چپے تک نہ پہنچ جائے۔ علاؤدین کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ اور درسن قبرستان پہنچتے ہیں، جہاں پہ دو قبریں ہوتی ہیں۔ حلیمہ قبر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے میری ماں، میری پیاری ماں، میں آئی ہوں، آپ کی بیٹی۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون وفات پا چکی ہیں۔ حلیمہ مزید کہتی ہے ماں، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر میرے دل نے کسی کو چاہا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی، اور دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ماں۔ درسن بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ ان پہ اپنی رحمت نچھاور فرمائی۔ یہ ساتھ دوسری قبر کس کی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے میرے نانا شیخ ادیبالی کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں قبر پہ دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے پہلے میرے نانا رخصت ہوئے، پھر میری ماں چلی گئی، اور پھر میرے بابا۔ اللہ نے مجھے بہت عرصے بعد ان سے ملایا تھا اور وہ بہت جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انسان خوشی کے موقع پر بہت ڈرتا ہے۔ درسن کہتا ہے خوف کوئی عیب تو نہیں ہے شہزادی، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے ڈرتا ہی تو ہے۔ حلیمہ کھڑے ہو کر کہتی ہے لیکن مجھے یہ خوف بالکل پسند نہیں درسن، تم مجھے ابھی وعدہ کر دو درسن، تم کبھی نہیں جاؤ گے۔ درسن کہتا ہے حلیمہ پوچھتی ہے کیا تم جواب دینے کے لیے سوچ رہے ہو درسن؟ تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے ہے نا؟ درسن کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں سردار زادی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ حلیمہ خوش ہو جاتی ہے اور قبر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں دوبارہ آؤں گی ماں۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے تو درسن اسے آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے سلطان اورحان نے سلطنت کا اعلان کر دیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم ڈر رہے ہو کہ وہ میری شادی تم سے نہیں کریں گے؟ درسن کہتا ہے ڈر تو ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سلطنت سے نہ ڈرو، میرے بھائیوں سے ڈرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ پلٹ جاتی ہے تو درسن کہتا ہے میں تمہیں اس حقیقت سے کیسے بچاؤں گا جو ہمارا انتظار کر رہی ہے حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلی جاتی ہے۔ درسن پریشان ہوتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔